السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. حاضرین جمع، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی کلانام چوپایوں کی طرح بھٹکتا ہوا بے راہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے صراط مستقیم دکھانے کے لیے انگنت انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تمام انبیاء پر
خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام قابل مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس عنوان کی، جس موضوع کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کی تھی، وہ عنوان، وہ موضوع تھا جنت اور اس کی نعمتیں۔ اور میں نے قرآن مجید سے اور اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے موحدین، مومنین، صالحین بندوں کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی۔ ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر، متعدد مقامات پر جنت اور جہنم کا ذکر کیا، یا کہہ لیجیے اپنے نیک بندوں کا اور اسی طرح نافرمانوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے جہنم اور اس کے عذاب کا بھی ذکر کیا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ جنت میں کون سے لوگ داخل ہوں گے، جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہی یہ بھی بتایا کہ جنت میں کون سے لوگ داخل ہوں گے اور جنت کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، اور انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جہنم اور اس کے عذاب کے سلسلہ میں کچھ گفتگو کروں گا، کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم یہ گھات کی جگہ ہے، یہاں فرشتے گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ کن کے لیے گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ وہ کس کے انتظار میں ہیں، کس کے منتظر ہیں؟ للطاغین مآبا، ان لوگوں کے انتظار میں ہیں، ان کے منتظر ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو معصیات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو شرک و بدعات اور خرافات میں ملوث ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یقیناً جہنم یہ گھات کی جگہ ہے، فرشتے وہاں گھات لگا کر انتظار کر رہے ہیں۔ گھات لگانا کہتے ہیں کہ ایک شکاری ہو اور کہیں چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کر رہا ہو کہ ابھی شکار آئے گا، میں اس کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ یا یہ کہہ لیجیے ایک شخص ہے جو کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرا دشمن آئے گا اور میں اس کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں گھات لگا کر بیٹھنا، یعنی کسی کے انتظار میں بیٹھنا کہ وہ آئے گا اور میں اس کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً جہنم یہ گھات کی جگہ ہے، فرشتے وہاں گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نافرمان آئیں گے اور میں ان کو جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ شرکسوں کا ٹھکانہ ہے، حد سے تجاوز کرنے والوں کا، نافرمانوں کا ٹھکانہ۔ لابثین فیہا احقابا، اور وہ اس کے اندر مدتوں ٹھہرے رہیں گے۔ جہنم کون سی جگہ ہے؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم ایسی جگہ ہے جہاں نہ وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ وہ ٹھنڈک کا ذائقہ پائیں گے، نہ پانی کا مزہ چکھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ٹھنڈک اور پانی کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ جہنم یہ تپش والی جگہ ہے، جہنم دہکتی ہوئی جگہ ہے، یہ آگ والی جگہ ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر تاپمان تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کس قدر پیاس کی شدت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور وہ شدت
رہتی ہے، اور وہ جہنم جہاں آگ ہی آگ ہوگی، پھر وہاں لوگوں کی پیاس کیسی ہوگی، ان کو کس قدر پیاس کی شدت محسوس ہوگی، یہ ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ وہاں وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ ان کو پانی ہی ملے گا، الا حمیما وغساقا، اگر پانی مل بھی جائے گا سالات سال ہزاروں سال پکارنے کے بعد، اگر ان کو پانی بھی دیا جائے گا تو کون سا پانی ہوگا؟ الا حمیما وغساقا، وہ پانی گرم پانی ہوگا اور وہ پیپ بہتی ہوئی پیپ ہوگی۔ پیپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ موت۔ جب تھوڑا پھنسی ہو جائے تو پیلی جو آتی ہے گندگی، تھوڑا پھنسی ہے، اس کو پیپ کہتے ہیں، وہ ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، اور یہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہے، یہ ان کرتوتوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کر کے گئے ہوں گے۔ جہنمیوں نے جو اعمال دنیا میں کیا ہوگا یہ ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ہم میں سے جو لوگ بیدر کے جلسے میں گئے تھے، اجتماع میں گئے تھے، انہوں نے اس کی تشریح توضیح شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی زبانی بخوبی سنا، کیا ہی عمدہ تفسیر کیے تھے۔ 1.5 گھنٹہ یوں گزر گیا تھا کہ ایسا لگا کہ ابھی 10 ہی منٹ ہوا۔ آئیے وہی چند آیتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور کوشش کروں گا اس کی تفسیر کرنے کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا غاوین کے لیے۔ قیامت کے دن جب میدان حشر ہوگا، وہاں جہنم کو دکھایا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ اور کیسے ظاہر کیا جائے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یوتا بالنار یوم القیامت لہا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کو 70,000 لگام پہنائے ہوئے ہوگی۔ جہنم کو 70,000 لگام پہنایا جائے گا۔ لگام جانتے ہیں؟ اونٹ وغیرہ کو قابو میں کرنے کے لیے جو رسی ڈالی جاتے ہیں، یا کہہ لیجیے بیل گاڑی وغیرہ جو چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پاڑے پر رسی لگایا جاتا ہے، ادھر موڑنا ہوا ایسے کھینچتے ہیں، ادھر موڑنا ہوا ادھر کھینچتے ہیں، اور رسی جو قابو میں کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لگام۔ جہنم کو لایا جائے گا، کتنی رسیاں ہوں گی، کتنی لگامیں ہوں گی؟ لہا 70,000 زمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ اس جہنم کو لایا جائے گا، اور اس لگام کو کون پکڑے ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اس کی ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ کیا کر رہے گے؟ کھینچ کر لائیں گے، یجرونها، اس جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔
ذرا تصور کریں کس طرح جہنم بنائے، اور صرف اس لیے کہ جہنمی دیکھیں ان کے خوف و ہراس میں اور اضافہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ کن کو دکھایا جائے گا؟ لِلْغَاوِينَ، غاوینوں کو دکھایا جائے گا۔ غاوین کون لوگ ہیں؟ غاوین کون لوگ ہیں؟ قَدْ عَلِمَ الْحَقَّ وَجَانَبُوهُ، غاوین وہ لوگ ہیں جو حق کو جانے، حق کو پہچانے، اس کے باوجود عصبیت میں آ کر، تکبر میں آ کر، شرکسی میں آ کر حق کو نہ مانے۔ انہیں معلوم ہے کہ ایک پتھر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا جائے ان سے کیوں مانتے ہو؟ انہیں معلوم ہے کہ دنیا سے گئے ہوئے شخص کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کہا جائے کہ آخر ان کے سامنے تو تم اپنے دست کو دراز کیوں کرتے ہو، اپنی محتاجگی و فقیری ان سے کیوں بیان کرتے ہو، انہیں حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ جانتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں، اس کے باوجود تمہاری بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قد علم الحق وجانبوه، غاوین وہ لوگ ہیں جنہیں حق معلوم ہو جائے، جن پر حق واضح ہو جائے، جن کو پتہ ہو جائے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود حق کو ماننے سے انکار کر دیں، شرکسی میں آ کر، عصبیت میں آ کر کہ ہمارے ائمہ نے کہا، ہمارے علماء نے کہا، اس لیے گرچہ تم بات قرآن سے بتاؤ گے، گرچہ بات تم حدیث رسول سے بتاؤ گے، وہ نہیں مانیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ غاوین کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا۔ اب ان سے کہا کیا جائے گا؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، ان سے کہا جائے گا بلاؤ، پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، جسے یہ سمجھتے تھے کہ وہ بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، وہ بیٹا بیٹی دینے والا ہے، وہ آوازوں کو سننے والا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، بلاؤ، پکارو، لے کر آؤ۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کہا جائے گا ارے پکارو، پکار کر دیکھو کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، ارے تمہاری مدد کو چھوڑو، کیا وہ اپنی خود مدد کر سکتے ہیں؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تمہاری مدد کو چھوڑو۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان سے کہو وہ خود اپنی مدد کر کے دکھائیں، وہ خود اپنے آپ کو جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھائیں، تمہارا تو چھوڑو۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اللہ رب العالمین کہے گا پھینکو۔ کب فعلل، کب کہتے ہیں تھپ تھپ، کب تھپ تھپ، ایک کے بعد دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، لگاتار جس میں تسلسل ہو، لگاتار وہ بات ہوتی رہے، لگاتار پھینکا جائے گا۔ فَكُبْكِبُوا، کہتے شیخ جلال الدین قاسمی نے سمجھا تھا جیسے میڈک ٹر 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 کہتا ہے، اور ایک ٹر کے بعد وہ دوسرا ٹر، تیسرا ٹر، چوتھا ٹر کہتا رہتا ہے، جیسے چڑیا چو 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 کرتی رہتی ہے، ایک چو کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور لگاتار کہتی رہتی ہے۔ اسی طرح پھینکا جائے گا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اللہ رب العالمین کہے گا ان کو پھینکو جہنم میں۔ پہلے کن کو پھینکا جائے گا؟ ہم
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. ہم پہلے ان کے اماموں کو پھینکو، ان کے لیڈروں کو پھینکو، ان کے مقتدیٰ کو پھینکو، ان کے قائدوں کو پھینکو. جو لیڈر بنے پھرتے تھے، نیتا بنے پھرتے تھے، جو قائد بنے پھرتے تھے، ارے وہ جو گمراہ کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کہے گا ان کو پھینکو. ہم والغاوون. اس کے بعد ان لوگوں کو پھینکو جو گمراہ ہوئے تھے. پہلے گمراہ کرنے والوں کو پھینکو، پھر جو گمراہ ہوئے تھے ان کو پھینکو. اچھا، اللہ رب العالمین نے پہلے کہا ان لوگوں کو پھینکو جو گمراہ کیے تھے، جو گمراہ کیے تھے. پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بعد والے جب دیکھیں گے کہ ہمارے اسی مقتدیٰ کا، اسی امام کا یہ حال ہے جن کی ہم ابتدا میں گمراہیاں کیا کرتے تھے، جب ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ارے جیسے ایک لیڈر ہو، ایک نیتا ہو، ایک ودھایک ہو، جب پہلے ہی اسے ہی جیل میں ڈال دیا جائے گا تو پھر ان کے چیلوں کا کیا حال ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین کہے گا پہلے ان کو پھینکو، تاکہ ان کی جو امید ہے، جو آس ہے، یہی مر جائے، یہی ختم ہو جائے. ہم والغاوون. اللہ رب العالمین کہے گا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. پہلے ان کے مقتدیٰ کو پھینکو، پھر مقتدی کو پھینکو. پہلے امام کو پھینکو، پھر مقتدی کو پھینکو، تاکہ ان کی یہ بھی آس نہ رہ جائے، یہ بھی امید نہ رہے کہ یہ ہمارے بعد بچے کے، وہ جو ہمیں گمراہ کرتے تھے بچا لیں، ہمارے نیتا ہمیں بچا، یہ امید نہ رہ جائے. اسی لیے پہلے نیتا ہی کو ڈالو، پہلے لیڈر ہی کو ڈالو. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. اچھا، گمراہ کرنے والے اور جو گمراہ ہو گئے دونوں کو ڈالا گیا. اب پھر اللہ رب العالمین نے وہ تیسرے آدمی کو لے آؤ، اور تیسرے کو لاؤ. اور تیسرا کون ہے؟ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ. ابلیس کی لشکروں کو لاؤ. اللہ رب العالمین نے یہاں جنود استعمال کیا ہے، جو پلورل لفظ ہے. جندن جمع جنود، لشکروں، لشکر، ابلیس کی لشکروں. اور جانتے ہیں کہ ایک لشکر میں کئی لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کئی لشکر ہیں. اور اچھا، لشکر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ، ہر طرح کا اسلحہ ہو، ہر طرح کا ہتھیار ہو. گویا ابلیس کے پاس ہر طرح کا گمراہ کرنے کا اسلحہ ہے، ہر طرح کا ہتھیار ہے. اور یہ لشکر مختلف ہے، کئی لشکر ہیں. کوئی نماز سے روکتا ہے، کوئی صدقہ سے روکتا ہے، کوئی لگا ہوا ہے کہیں دوسری جگہ لگانے پر، کوئی لگا ہوا ہے کہیں دوسری جگہ لگانے پر. یعنی گمراہ کرنے والی لشکریں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ. اور ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معاملے کو گڑبڑ کر دیتا ہے، ملتبس کر دیتا ہے، معاملے کو گڑبڑ کر دیتا ہے. وہ گمراہ زبردستی نہیں کرتا، وہ آپ کے سامنے دو آپشن رکھے گا، یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں. ایک اللہ کے نافرمانی کا ہوتا ہے، ایک اللہ فرما برداری کا. لیکن اللہ کی نافرمانی کا عمل وہ تمہارے سامنے ایسا دکھائے گا کہ تم اسی کی طرف چلے جاؤ گے. وہ سکھائے گا سود لو مالدار ہو جاؤ، بےمانی کرو گے مالدار ہو جاؤ گے، نمازیں نہیں پڑھو گے نیند میں رہو گے تمہیں آرام سے سکون ملے گا. وہ ملتبس کرے گا، وہ زبردستی نہیں کر پائے گا. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ابلیس. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. تمام کے تمام ابلیس کے لشکروں کو ان کو بھی جہنم میں پھینکو، ان کو بھی جہنم میں پھینکو. اچھا، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ کا کہتے ہیں کہ گمراہ کرنے والے اور جو لوگ گمراہ ہوئے ان کو ایک کو دوسرے کے اوپر تہ بتہ پھینکا جائے گا. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ اچھا، پھینک دیے گئے، پھینک دیے گئے ابلیس اور اس کے لشکر پھینک دیے. وہ جنود ابلیس اجمعون، تمام کے تمام پھینک دیے گئے.
قالوا وهم فيها يختصمون. اب یہ پہنچے کہاں پہنچے؟ جہنم میں. کہاں پہنچے؟ جہنم میں پہنچے. اب یہ جہنم میں پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑنے لگے. کیا کریں گے؟ قالوا وهم فيها يختصمون. یہ جہنم میں پہنچنے کے بعد ایک دوسرے سے لڑیں گے, جھگڑیں گے. ارے تو ہی کہا تھا فلاں کام کرنے کو, تو ہی کہا تھا فلاں کام کرنے کو, تبھی میں نے کیا, تیری وجہ سے میں جہنم میں آیا. قالوا وهم فيها يختصمون. وہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے, ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے, اور پھر کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین. اور یہ بتایا تھا کہ واللہ یہ بھی اللہ کی قسم ہے, لیکن یہاں تاللہ یہ بھی اللہ کی قسم ہے. لیکن واو اور تا میں جو فرق بتایا تھا کہ وہ تین اللہ کی قسم, واللہ اللہ کی قسم, لیکن تاللہ جو ہے وہ تعجب ہے, حیرت ہے. تاللہ کنا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وہ تعجب کریں کہ ہم لوگ کیسے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. مثال اس کی ہے, یہ بات ابھی نہیں سمجھ میں, ایک مثال ہے. مثال یہ ہے, کھلی ہوئی گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ مثال یہ ہے, ہمیں جانا ہے ٹانڈور. کہاں جانا ہے؟ ٹانڈور. اور ہمیں معلوم ہے کہ ٹانڈور کا راستہ سیدھا جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ سیدھا راستہ جاتا ہے ٹانڈور کا. لیکن ہم راستہ کون پکڑے؟ گلبرگہ والا. ٹانڈور پہنچیں گے اور جان کا لفی ضلال مبین, کھلا گمراہی میں تھے. جان بوجھ کر ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی تھے, ہمیں معلوم تھا, اس کے باوجود ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس کو کہیں گے تاللہ کنا لفی ضلال مبین. یقیناً ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اور کیا کہیں گے؟ اذ نصفیکم برب العالمین. ہم اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ان لوگوں کو کہیں گے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, جن کو اللہ کی سوا عبادت کرتے ہیں, جن کی اللہ کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں, جن کا, ان سے کہیں گے. جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں ان سے کیا کہیں گے؟ اذ نصفیکم برب العالمین. ہم یقیناً اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب ہم تم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے برابر بناتے تھے. اذ نصفیکم برب العالمین. جب ہم تم لوگوں کو اللہ کے برابر بناتے تھے تو ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں. مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا, مخلوق کو خالق. بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ اللہ. مشکلوں سے دور کرنے والا کون؟ اللہ. بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ اللہ. اگر ہم دوسروں کو سمجھنے لگے تو یہ ہم اللہ کے برابر کریں. تو یہی کہیں گے جب ہم تمہیں اللہ کے برابر کر رہے تھے تو ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نصفیکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون. پھر کیا کہیں گے؟ ہمیں انہی مجرموں نے گمراہ کیا تھا. دونوں ملے ہوں گے, گمراہ ہونے والے, گمراہ کرنے والے آمنے سامنے ہوں گے, وہی لڑائی کر رہے ہوں گے, وہی جھگڑا کر رہے ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ وما اضلنا الا المجرمون. ہمیں انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. پھر کہیں گے پھر آج ہمارے لیے نہ کوئی سفارشی ہے, سفارش کرنے والا اللہ رب العالمین سے, اور نہ کوئی ایک بھی جگری دوست نہیں ہے جو آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے. آج ہمیں اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے. آج کوئی نہیں ہے, نہ کوئی سفارشی ہے, نہ کوئی دوست ہے جو ہمیں بچا لے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. پھر کیا کہیں گے؟ اے اللہ, کیا کہیں گے؟ اے اللہ ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دے. اگر دوبارہ بھیج دیا نا تو اب ہم ایمان والے میں سے ہوں گے, ہم مومنین میں سے ہوں گے, ہم توحید والوں میں سے رہیں گے. اے اللہ اب جائیں گے نا تو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, تجھے ہی بلائیں گے, تیری ہی عبادت و ریاضت کریں گے, تیرے سوا کسی دوسرے کی عبادت و ریاضت نہیں کریں گے. لیکن پھر وہاں سے لوٹنا کہاں لوٹنا ہوگا؟ اتنی چند آیتیں یقیناً ہم نے سماعت کی, تھوڑی آیت ان میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. تو یہ جہنم کا ذکر
اور جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جہنمی کیسے جائیں گے. سارے لوگ ہوں گے گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، اور ابلیس ساری لشکر وہاں موجود ہوگی، وہاں لڑائی کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازوں کا تذکرہ کیا، کہا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. کتنے دروازے ہوں گے؟ جہنم کے 7 دروازے. جنت کے کتنے؟ 8 دروازے. جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے. ایک دروازہ جنت کا زیادہ، کون سا دروازہ؟ باب الریان. کون سا دروازہ؟ باب الریان. اللہ کے رسول نے فرمایا باب الریان، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے کہا جہنم کے بھی 7 دروازے، اور ہر دروازے بٹے ہوئے ہیں، منقسم ہیں، تقسیم کیے گئے. چور کدھر سے جائیں گے، بیمان کدھر سے جائیں گے، اللہ کے نافرمان کدھر سے جائیں گے، مشرک کدھر سے جائیں گے، بدعتی کدھر سے جائیں گے. ہر دروازہ بٹا ہوا ہے، ہر دروازہ بٹا ہوا. اللہ رب العالمین نے اس کو بانٹ رکھا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے ایک دن آپس میں بحث و مباحثہ کیا. کیا کیا؟ بحث و مباحثہ، تکرار کیا. جنت کہنے لگی میں کمزوروں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا ٹھکانہ ہوں. کس کا ٹھکانہ ہوں؟ میرے اندر کمزور، فقیر، مسکین آئیں گے. جنت کہہ رہی ہے میرے اندر کمزور، فقیر، مسکین آئیں گے. جہنم کہہ رہی ہے کہ میرے اندر ظالم آئیں گے، متکبر آئیں گے، گھمنڈی آئیں گے، اللہ کے نافرمان آئیں گے، شرکس آئیں گے. دونوں بحث کر رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں میں کمزوروں کا، فقیروں کا ٹھکانہ ہوں، دوسری کہہ رہی ہے میں ظالموں کا، شرکسوں کا ٹھکانہ ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا اے جہنم تو میرا عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعہ عذاب دے کر لوگوں سے انتقام لوں گا، لوگوں سے بدلہ لوں گا. اور اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعہ لوگوں پر رحم و کرم کروں گا. اور کہا دونوں سن لو، اے جنت تم بھی سن لے، اے جہنم تم بھی سن لے. دونوں کا بھرنا میرے اوپر ہے، جنت کا بھی بھرنا اور جہنم کا بھی بھرنا یہ میرے اوپر. اللہ رب العالمین نے کہا دونوں کو پر کرنا، دونوں کو بھرنا یہ میرے اوپر ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ رب العالمین نے کہا جس دن جہنم سے کہا جائے گا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے، اب تجھے اور آدمیوں کی ضرورت ہے اور جہنمیوں کی ضرورت ہے. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ کہے گی اے اللہ اور ہیں، اگر اور ہیں تو آنے دیجئے، اور ہیں تو آنے دیجئے. میری آغوش، میرا دامن ابھی تیرے نافرمانوں کے لیے خالی ہے. ابھی میرے دامن میں، میرے آغوش میں اتنی جگہ باقی ہے کہ میں تیرے نافرمانوں کو اور بھروں. اے اللہ اگر تیرے نافرمان اگر اور ہیں تو آنے دیجئے. تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جہنم بھر گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود کہے گی کہ اللہ اگر اور نافرمان ہیں تو آنے دیجئے، ان کے لیے میرے دامن میں جگہ ہے. حل امتلأت وتقول هل من مزید. اچھا جہنم کی پکار کیا ہے؟ اور جہنم کی پکار اور ہے، اور جنت کی دینا ہے، عطا کرنا. اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا فلاں نعمت چاہیے، فلاں نعمت چاہیے، فلاں نعمت چاہیے. ساری نعمتیں ہو گئی،
ابھی ایک نعمت باقی ہے، ایک وعدہ باقی ہے، اور وہ اللہ کا دیدار۔ اللہ رب العالمین وہاں کیا ہوگا؟ فلاں نعمت لو، فلاں نعمت لو، فلاں نعمت۔ جنت کیا کہیں گے؟ آنے دو، آنے دو۔ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور جہنم کہے گی اللہ اور ہے تو آنے دیجئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور لوگوں ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظالم کے لیے ظلم اندھیرے کی شکل میں ہوگا، یہ ظلم اندھیرا بن کر آئے گا اور ظالم کو اپنی آغوش میں لے لے گا، اس لیے ظلم کرنے سے بچو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر و غرور گھمنڈ ہوگا، ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ؟ ظالموں کا ٹھکانہ، شخصوں کا ٹھکانہ، اور جنت کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ یہ جنت کمزوروں کا، مفلسوں کا، فقیروں کا، ہاں ان لوگوں نے جنہوں نے مفلسی کمزوری لاغر ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا، جو ہر حال میں صبر و تحمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کرتے رہے، انہوں نے کبھی اللہ کی توحید سے کمپرومائز نہیں کیا، کبھی اللہ کی عبادت سے کمپرومائز نہیں کیا، لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ تکلیفیں آئیں، انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، اور اسی طرح جہنم چیخو پکار کر رہی ہوگی، آواز کر رہی ہوگی۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے دروگہ ان سے کیا سوال کریں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنمیوں کو لے کر آیا جائے گا، اور وہ جہنمی گروہ در گروہ آئیں گے۔ وہ جہنمی کون ہوں گے؟ کافر لوگ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ، کافروں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، زمرہ، گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاءوا، یہاں تک کہ جب وہاں وہ اس کے پاس آئیں گے، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، ان سے جہنم کا دروگہ سوال کرے گا، پوچھے گا، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول تم میں سے نہیں آیا تھا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، وہاں میں جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں یہاں سے باتیں مزید اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے عذاب اور جہنم سے بچنے کی پوری تیاری کریں، اور اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا، ہر حال میں رب کو خوش کرنا، تاکہ وہ ہمیں جنت جیسی نعمت عطا کرے اور عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر خلوص الہیت پیدا کر، ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مومن و مسلمان بنا۔
الہ العالمین جب تک دنیا میں ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اے الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں تو انہیں 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، الہ العالمین تو انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ الہ العالمین جو تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں سیدھے راستے پر گامزن کر۔ الہ العالمین جو ہم میں سے پریشان ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں تو انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے وہ بندے یا وہ بندی جو تیرے اس گھر کے لیے کسی بھی طرح کا تعاون کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کے تعاون کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس تعاون کو جہنم سے نجات اور دخول جنت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین اس تعاون کو ان کے لیے ایصال ثواب بنا، ہمیشہ جاری ہونے والا ثواب بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہیں قبر حشر کی تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھ کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون.